دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سسپینس اور ایکشن سے بھرپور اس کہانی کی آج کی قسط میں خوش آمدید۔ دونوں ڈبیوں میں معجون جیسی کوئی چیز بھری ہوئی تھی۔ ان کے رنگ مختلف تھے مگر دونوں بے حد خوش ذائقہ تھی۔ میں نے انگلی سے لگا کر ہی چاٹ لی۔ یہ کالے رنگ کی دوا تمہارا زخم خشک کرے گی، قربان علی کہہ رہا تھا، اور یہ سفید دوا نہ صرف تمہارے درد کو کم کرے گی بلکہ تمہیں توانائی بھی فراہم کرے گی۔ پہاڑوں اور جنگلوں میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ وہ دیر تک جڑی بوٹیوں کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ باہر دھوپ پھیلنے لگی۔ اب تم ناشتہ کر لو اور آرام کرو، زیادہ چلنے پھرنے کی کوشش مت کرنا۔ دوپہر کو نیلم تمہارے لیے کھانا لے کر آ جائے گی، اور اگر کسی وقت زیادہ تکلیف ہو تو نیلم کو بتا دینا۔ قربان علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پانی کا ڈول اٹھا کے باہر چلا گیا۔ قربان علی میرے لیے ناشتے کے علاوہ کھانے کی ایک دو اور چیزیں بھی لے کر آیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ ڈول میں چشمے سے تازہ پانی لے آیا اور مجھے محتاط رہنے اور آرام کرنے کا مشورہ دے کر رخصت ہو گیا۔ میں نے ڈول کے کچھ پانی سے منہ دھویا، کلی کی اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد میں غار کے دہانے پر جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ گیا اور نشیب میں پھیلی ہوئی وادی کو دیکھنے لگا۔ بستی کے کئی گھروں سے دھوئیں کی لکیریں اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو غار کے اندر آ کر پرالی پر لیٹ گیا۔ میری ٹانگ میں اگرچہ ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا لیکن شدید تناؤ اور کھنچاؤ کی جو کیفیت پہلے تھی اس میں بڑی حد تک کمی آ گئی تھی۔ نیلم اور سیتا 3 بجے کے قریب آئی تھی۔ میں اس وقت غنودگی میں تھا لیکن ان کے آ جانے سے میری نیند کافور ہو گئی۔ وہ میرے لیے کھانا اور کپڑوں کا ایک جوڑا اور ایک کمبل بھی لے کر آئی تھی۔ گزشتہ رات اگرچہ میں نے چادر اوڑھ رکھی تھی لیکن رات بھر سردی سے ٹھٹھرتا رہا تھا۔ کمبل کے لیے صبح میں نے ہی قربان علی سے کہا۔ سیتا نے چشمے سے پانی لا کر میرا منہ ہاتھ دھلایا۔ پانی لانے کے لیے وہ گھی کا ایک خالی ڈبہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور وہ دونوں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ سیتا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ اس نے سوال کیا۔ 17 سال، میں نے جواب دیا۔ بلکہ 17 سال 1 مہینہ اور 6 دن۔ چاچا قربان علی نے بتایا تھا کہ تمہارا نام شمروز ہے۔ سیتا بولی۔ کیا واقعی تم وہی شمروز ہو جس کی تلاش میں پوری ریاست کی پولیس اور فوج پہاڑوں اور جنگلوں کی خاک چھانتی پھر رہی ہے، اور جس نے چند روز پہلے اپنے ساتھیوں کی مدد سے گندربل کے قریب ایک بہت بڑا فوجی کانوائے تباہ کیا تھا؟ ہاں، میں وہی شمروز ہوں۔ لیکن کیا تم مجھے اپنے سینکوں کے حوالے کرنے کا ارادہ کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اور تمہارے ساتھ ایک لڑکی بھی تو تھی جو پہلگام کے قریب کسی جگہ ہمارے سینکوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی تھی۔ میں بھی اسی جھڑپ میں زخمی ہوا تھا، میں نے بتایا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ۔ سیتا بولی۔ کاش وہ زندہ ہوتی، میں اس کے پیر دھو دھو کے پیتی۔ ایسی بہادر لڑکیاں تو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ تم بھی بہت عظیم ہو، میں نے جواب دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کون ہوں۔ میرے ہاتھوں تمہاری سینا کو کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ میری تلاش میں ہیلی کاپٹر تک استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے اور اس کی وجہ میں بتا چکی ہوں۔ سیتا نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے انگوری کے بارے میں بتاؤ۔ تم دونوں کا نام ہمیشہ ایک ساتھ سنا گیا ہے۔ ماما سے جو باتیں سنی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سینا پر تمہارے نام کی بڑی دہشت ہے، اس لیے تمہاری تلاش میں ہیلی کاپٹر تک استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انگوری، کاش وہ زندہ ہوتی، میں انگوری بن سکتی، تم بھی انگوری بن سکتی ہو، میں نے جواب دیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ مجھے یہاں پناہ دے کر اور میری مدد کر کے تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔
अंगूरी ने राइफल उठाकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी थी और तुमने राइफल को हाथ लगाए बगैर मुझे पनाह देकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। अगर किसी को इसका पता चल जाए तो तुम्हारा जो हशर किया जाएगा तुम उसका सोच भी नहीं सकती। तुमने अनजाने में मुझे पनाह देकर जो कारनामा अंजाम दिया है इसके लिए पूरी कश्मीरी कौम तुम्हारी एहसानमंद होगी, अनजाने में नहीं। सीता बोली, किसी उग्रवादी को पनाह देना भी संगीन जुर्म समझा जाता है। मैंने जब तुम्हें जख्मी और बेहोशी की हालत में उठाया था तो उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ इंसानी हमदर्दी थी, लेकिन तुम्हारे जख्म का जायजा लेते हुए जब मैंने देखा कि तुम मुसलमान हो तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि तुम मुजाहिद हो। जख्मी होने के बाद छुपते छुपाते इस तरफ आ निकले और आज जब चाचा कुर्बान अली ने तुम्हारा नाम बताया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे सीता की बातें सुनकर वाकई हैरत हो रही थी। क्या वाकई उसे कश्मीरी मुसलमानों से इतनी हमदर्दी थी और क्यों? इसकी वजह क्या थी? क्या वो कश्मीरी मुसलमानों को वाकई मजलूम समझकर उनसे हमदर्दी का इजहार कर रही थी या इसकी वजह कुछ और थी? और वो क्या वजह हो सकती है? नीलम इस दौरान खामोश बैठी मेरी तरफ देखती रही थी। तकरीबन 2 घंटों बाद वो वापस चली गई। मेरे पास खाने पीने की इतनी चीजें मौजूद थी कि मैं रात को भी पेट भर कर खा सकता था और सुबह का नाश्ता भी हो सकता था। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान कुर्बान अली 2 मरतबा यहाँ आया था। मेरे जख्म में अभी कोई खास बेहतरी नहीं हुई थी, लेकिन पहले जैसी सूरत हाल भी नहीं रही थी। मुझे यकीन था कि अगर इसी तवज्जो से इलाज होता रहा और मुझे आराम करने का मौका मिला तो चंद रोज बाद मेरा जख्म मुंतमिल होना शुरू हो जाएगा। कुर्बान अली से मुझे सूरत हाल का भी पता चलता रहता था। अंगूरी की शहादत को भारतीय फौज अपना एक बहुत बड़ा कारनामा समझ रही थी। जिन भारतीय फौजियों ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया था उन्हें न सिर्फ तरक्कियां दी गई थी बल्कि उन्हें नकद इनामात से भी नवाजा गया था। मेरी तलाश का सिलसिला अब भी जारी था। गो के इसमें पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी, ताहम मेरी तलाश में पहलगाम और उसके गिरदो नवा की बस्तियों में मुसलसल छापे मारे जा रहे थे। इस झड़प में चूंकि मैं भी जख्मी हुआ था इसलिए भारतीय फौजियों को यकीन था कि मैं इस इलाके से ज्यादा दूर नहीं गया होऊंगा और किसी बस्ती या फार्म हाउस में पनाह लिए हुए होऊंगा या पहाड़ों में किसी गार में छुपा हुआ हूँ। उस इलाके में दूर दूर तक पहाड़ों और जंगलों में भी मुझे तलाश किया जा रहा था। ये बात तो शायद वो लोग सोच भी नहीं सके होंगे कि मैं जख्मी हालत में 2 दिन तक मुसलसल सफर करते हुए वहां से इतनी दूर पहुंच चुका होऊंगा। और शायद यही वजह थी कि डोडा की तरफ मेरी तलाश पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था। दूसरी तरफ भारतीय फौजियों के खिलाफ मुजाहिदीन की सरगर्मियां भी जारी थी। पूरी वादी में फौजी छावनियों, कैंपों और फौजी काफलों पर मुजाहिदीन के हमले जारी थे। डोडा में भी मुजाहिदीन की सरगर्मियों की खबरें मुझे कुर्बान अली से मिलती रहती थी। अभी 2 दिन पहले डोडा से चंद मील दूसरी तरफ एक कार्रवाई में मुजाहिदीन ने 15 फौजियों को हलाक कर दिया था, जिनमें एक कर्नल भी शामिल था। भारतीय फौजी डोडा के गिरदो नवा में छोटी छोटी बस्तियों पर भी कश्मीरी मुजाहिदीन की तलाश में छापे मारते रहते थे, लेकिन ये बस्ती उनकी चीरा दस्तियों से महफूज थी। और इसकी वजह यह थी कि एक घर के सिवा इस बस्ती की तमाम आबादी कट्टर हिंदुओं पर मुश्तमिल थी और यहाँ से कोई खतरा नहीं था। चंद रोज और गुजर गए। अब मेरा जख्म मुंतमिल होना शुरू हो गया था। सीता और नीलम रोजाना ही किसी न किसी तरह छुप छुपा कर यहाँ आ जाती थी। उनकी वजह से भी मुझे बड़ा हौसला मिला था। सीता देवी की बातों से मेरी बड़ी डार्स बनती थी। उनसे भी मुझे बहुत सी बातें मालूम होती रहती थी। नीलम कुछ लिए दिए रहती थी, लेकिन सीता मुझसे कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो गई थी और मैं भी ज्यादातर उससे बातें करता था, जबकि नीलम खामोश बैठी हमारी बातें सुनती रहती थी। कभी वो हम दोनों को बातें करता छोड़कर गार से बाहर चली जाती। उनकी वजह से मुझे बड़ा सहारा था और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि किसी को उन पर शुबा नहीं हुआ था कि वो बस्ती से निकलकर कहाँ गायब रहती हैं। एक रोज मैंने उनसे ये बात पूछी भी थी और सीता ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं सैरो तफरीह के लिए यहाँ आई हुई हूँ, घर में कैद होकर बैठने के लिए नहीं। मेरा मामा बस्ती का मुखिया है, कोई मेरी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता और वैसे भी हम बस्ती से निकलकर न जाने कहाँ कहाँ घूमती हुई इस तरफ आती हैं। किसी को हम पर शुबा नहीं हो सकता। 20-22 दिन गुजर गए। मेरा जख्म अब काफी बेहतर हो गया था और मैं गार के अंदर थोड़ा बहुत चलने भी लगा था। चाचा कुर्बान अली अब भी दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा लेता था। उसकी तवज्जो से ही मैं उठकर चलने के काबिल हो सका था। सीता अब कभी कभी अकेली भी आ जाती थी और जब वो अकेली आती थी तो कुछ ज्यादा ही खुलने की कोशिश करती। मेरी मुज़ाहमत उसके इरादों में रुकावट बनी हुई थी। उस रोज दोपहर को मैं ऊँघ गया और फिर हल्की सी आहट से मेरी आंख खुल गई। मेरी नजरें फौरन ही गार के दहाने की तरफ उठ गईं।
مجھے ایک رنگین آنچل سا لہراتا ہوا نظر آیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے بستر کے قریب ہی ایک پوٹلی رکھی ہوئی تھی، اس میں کھانا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سیتا آج بھی اکیلی ہی آئی تھی۔ مجھے سوتے دیکھ کر وہ پوٹلی رکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ میں اسے آواز دینا چاہتا تھا مگر پھر ارادہ بدل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر غار کے دہانے کی طرف آ گیا۔ سیتا جھاڑیوں میں غائب ہو گئی تھی۔ میں اس طرف دیکھتا رہا۔ جھاڑیاں ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور پھر سیتا چشمے کے قریب جھاڑیوں سے برآمد ہوئی اور چشمے کے پانی میں پیر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے اوپر کی طرف آتے دیکھ کر میں رینگتا ہوا غار میں اپنے بستر پر پہنچ گیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے رب تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر غار کے باہر آہٹ سن کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کے آنے کے بعد میں بیدار ہوا تھا یا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میرے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ شمروز اٹھو، میں آئی ہوں۔ سیتا کی آواز مجھے میلوں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے اپنے سر کو بھی ہولے سے جھٹکا دیا تھا۔ اس کے بالوں سے نچڑتے ہوئے پانی کی چند بوندیں میرے چہرے پر پڑیں اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس غار میں 1.5 مہینہ بیت گیا۔ اس دوران صرف ایک مرتبہ بھارتی فوجیوں کی ایک پارٹی بستی میں آئی تھی۔ وہ صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مکھیا کے مہمان رہے تھے۔ مکھیا نے ان کی خوب خاطر مدارت کی تھی اور انہیں اطمینان دلایا تھا کہ بہت عرصے سے اس طرف کوئی بگوڑا مجاہد نہیں آیا، یہاں سب شانتی ہی شانتی ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس کی بانجی مجاہدین کے سب سے خطرناک لیڈر کو نہ صرف پناہ دیے ہوئے ہے۔ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے اب تک ایک مجاہد کی سی زندگی گزاری تھی، انگوری عرصہ تک میرے ساتھ رہی تھی۔ کئی ایسے موقع بھی آئے تھے کہ ہم پٹڑی سے اتر گئے تھے، لیکن ہم نے ہر مرتبہ اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور اپنے کاز کو اولویت دی تھی۔ غاصب ہندوؤں سے کشمیر کی آزادی ہماری زندگی کا پہلا اور آخری مقصد تھا اور ہم اس مقصد کو پس پشت نہیں ڈال سکتے تھے۔ لیکن سیتا، اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا تھا، لیکن میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ ایک مرتبہ جو ہونا تھا ہو چکا، اسے میں اپنی بھول کہہ سکتا تھا۔ دوسری مرتبہ سیتا میرے قریب آئی تو میں نے اسے سمجھا دیا کہ وہ ایک مخلص اور بے لوث دوست کی طرح میرے ساتھ رہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اس کے بعد سیتا نے واقعی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہندو ہونے کے باوجود سیتا کو ہندوؤں سے اتنی نفرت اور کشمیری مسلمانوں سے اتنی ہمدردی کیوں تھی۔ یہ بات مجھے سیتا ہی نے بتائی تھی۔ سیتا کے چچا کا بیٹا گوپال سنگھ انڈین آرمی میں کیپٹن تھا اور 6 مہینے کشمیر میں ڈیوٹی دے کر گیا تھا۔ یہ پچھلے سال کی بات تھی۔ سیتا جے پور میں تھی اور گریجویشن کی تیاری کر رہی تھی۔ بشیر احمد نام کا ایک مسلمان لڑکا بھی سیتا کا دوست تھا، وہ اس کا کلاس فیلو تھا اور وہ دونوں اکثر مل کر اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسے مواقع بھی آئے تھے کہ بشیر احمد چاہتا تو سیتا کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر اس نے کبھی سیتا کو چھوا تک نہیں تھا۔ بشیر کی شرافت کے قائل تو سیتا کے گھر والے بھی تھے، اسی لیے انہوں نے ان دونوں کے ملنے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ گوپال سنگھ کشمیر سے واپس آنے کے بعد جیسلمیر چھاونی میں تعینات ہوا تھا۔ وہ مہینے میں 2 یا کم از کم 1 مرتبہ جے پور ضرور آتا تھا۔ ایک روز سیتا گھر میں اکیلی تھی کہ گوپال سنگھ آ گیا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیتا کو دبوچ لیا۔ مزاحمت کے باوجود سیتا اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور بے بس چڑیا کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اتفاق سے اسی وقت بشیر بھی پہنچ گیا۔ اسے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ اس نے گوپال سنگھ کو برا بھلا کہا تو گوپال سنگھ اسی پر پلٹ پڑا اور اسے پیٹنے لگا۔ بشیر دبلا پتلا کمزور سا لڑکا تھا، پٹتا رہا۔ یہ ہنگامہ جاری تھا کہ سیتا کے ماتا پتا بھی گھر پہنچ گئے۔ گوپال سنگھ نے سارا الزام بشیر پر دھر دیا اور انہیں بتایا کہ اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ سیتا ماں باپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ بلااتکار بشیر نے نہیں گوپال نے کیا ہے، مگر گوپال الٹا اسی پر چڑھ دوڑا کہ وہ اپنے عاشق کو بچانے کے لیے اسے الزام دے رہی ہے۔ سیتا کا بھائی بشیر کو پیٹنے لگا۔ وہ گوپال کے ساتھ مل کر اسے دیر تک پیٹتا رہا، مگر گوپال اسے تھانے لے گیا۔ بشیر غریب گھرانے کا لڑکا تھا اور مسلمان تھا۔ گوپال ایک معزز ٹھاکر گھرانے کا فرد تھا اور فوج میں کیپٹن تھا۔ اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ بشیر کو تھانے میں الٹا لٹکا کر اتنا پیٹا گیا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پولیس نے اس کے مردہ جسم میں 2 گولیاں اتار دی اور لاش سڑک پر پھینک دی۔ یہ مشہور کر دیا کہ اس نے تھانے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مقابلے میں مارا گیا۔ سیتا رو رو کر اپنے ماں باپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ بشیر بے قصور تھا، اس کے ساتھ زیادتی گوپال نے کی تھی، لیکن اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔
بشیر کا غریب اور مسلمان ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کے قتل کی تحقیقات بھی نہیں کی گئی اور یہ کیس ٹھپ ہو گیا۔ سیتا کو اپنے دھرم، اپنے ماں باپ اور اپنے بہادر سینکوں سے شدید نفرت ہو گئی۔ وہ تو اب تک یہ سنتی رہی تھی کہ کشمیر میں مسلمان ہندوؤں پر شدید مظالم ڈال رہے ہیں۔ فوج ہندوؤں کو بچانے کے لیے کشمیر بھیجی گئی ہے، لیکن اب وہ حقیقت جان گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بھارتی فوج کشمیر میں کیا کر رہی تھی۔ اتفاق سے 2 مہینے بعد اس کا ماما جے پور آیا۔ وہ چند روز بعد واپس لوٹا تو سیتا بھی ماں باپ سے ضد کر کے اس کے ساتھ گئی اور یہاں آ کر اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ اپنے دھرم اور اپنے ماں باپ سے اتنی شدید نفرت کرنے لگی کہ اس نے کشمیری مجاہدین کو کسی پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس غرض سے وہ 2-3 مرتبہ ڈوڈا شہر بھی گئی تھی، جہاں وہ ایسے لوگوں سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو اسے مجاہدین تک پہنچا سکتے تھے، لیکن اس کا ہندو ہونا آڑے آ گیا اور اب اتفاق سے سیتا سے میری ملاقات ہو گئی، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر میری مدد کی تھی۔ سیتا بہت خوش تھی کہ بالآخر ایک کشمیری مجاہد سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور میں سیتا سے ملاقات پر اپنی جگہ خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیتا سے ہندوؤں کے خلاف کس طرح کام لیا جائے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔